السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لهم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام کے بعد، آپ تمام حضرات و خواتین کا دل کی گہرائیوں سے قرآن فہمی کے درس میں استقبال کیا جاتا ہے۔ مولا عز و جل آپ کی اس حاضری کو، اس شرکت کو، اس دلچسپی کو اور قرآن مجید کے معانی کو سمجھنے کی کوششوں کو قبول فرمائے اور عملی زندگی میں پیغامات قرآنیہ کو نافذ کرنے کی توفیق بخشے اور اس کے علاوہ دنیا اور آخرت کی تمام برکتوں اور سعادتوں سے نوازے۔ جیسا کہ معلوم ہوگا کہ آج ایک نئی سورہ کے ترجمہ اور تفسیر کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے بہت ہی مشہور و معروف سورہ یوسف۔ آج کے درس میں سورہ یوسف کے ترجمہ اور تفسیر کی شروعات کی جائے گی۔ اس سورہ کا نام، جیسا کہ آپ نے سنا، سورہ یوسف ہے، اور اس سورہ کا نام سورہ یوسف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی اکثر و بیشتر آیتوں کا تعلق اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات اور جو قصے پیش آئے، جو احوال آپ کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں، انہیں اس سورہ کے اندر، سورہ یوسف کے اندر تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے اس کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ اس سورہ کا زمانہ نزول کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں مفسرین نے یہی کہا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مکی دور میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے قبل مکہ مکرمہ کی جو آپ کی زندگی ہے، اس زندگی میں یہ سورہ نازل ہوئی، اس لیے اس کو کہتے ہیں مکی سورہ۔ اس سورہ کا مضمون کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس سورہ کے بھی مرکزی مضامین تقریباً وہی ہیں جو مکی صورتوں کا خاصہ ہے، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کرنی اور انہیں تسلی دینی کہ انبیاء کرام ہمیشہ ہی آزمائشوں سے گزر کر
اپنی دعوت میں کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ جس طرح یوسف علیہ السلام غریب الوطنی، قید و بند اور عزت و ناموس میں شدید آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بالآخر ملک مصر کی حکومت کے مالک بن بیٹھے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ان کے بھائیوں کو ان کی جناب میں پناہ لینی پڑی، اسی طرح اللہ نے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بالآخر کفار قریش پر غلبہ عطا کرے گا اور انہیں آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد کفار قریش آپ کے سامنے جمع کیے گئے تو سر نگوں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم النفس ہیں، کریم النفس بھائی ہیں اور کریم النفس بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی ہم آپ سے بہتر ہی کی امید رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ آج تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو، اذهبوا فانتم الطلقاء۔ تو یوسف علیہ السلام کا قصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیان کیا گیا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا اور آخر میں نتیجہ اور انجام آپ کے حق میں ہی آیا اور آپ کامیاب ہوئے، اسی طریقے سے آپ کے سامنے بھی آزمائشیں ہیں، لیکن بالآخر آپ کو کامیابی ملے گی۔ سورہ یوسف کی پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو باتوں کو پورے طور پر بیان کرنے والی ہے۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو روشن ہے، واضح ہے، کھلی ہوئی ہے، اور باتوں کو کھول کھول کر مکمل طور پر بیان کرنے والی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید اسی کی یہ آیتیں ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اور آپ پر نازل کی جا رہی ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے اس میں سے ہر حرف کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں۔ الف لام را 3 حروف ہیں اس لفظ میں، اس کلمے میں، ملا کر نہیں پڑھتے ہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں، کاٹ کاٹ کے پڑھتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہے حروف مقطعات۔ مقطعات تختی سے ہے، کاٹنے سے ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں اس سے پہلے کہا جا چکا ہے کہ ان کا اصل مقصود کیا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ حقیقی مراد کیا ہے حروف مقطعات سے، اس کا حقیقی معنی اور مطلب کیا ہے،
مقصد کیا ہے یہ بس اللہ جانتا ہے، یہ اللہ نے کسی کو نہیں بیان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں جیسے کہ الف لام میم، الف لام را، قاف، طٰ، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے جو بھی حروف مقطعات ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل مقصد اور اصل معنی اور مفہوم اس کا کیا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے اور نہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے، جیسا کہ بعض لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں، حروف مقطعات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہیں، جیسے کہ یاسین کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ یہ ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے کہ یہ اللہ کے یا اس کے رسول کے نام ہیں۔ اس بارے میں ایک اہم بات جو جاننی چاہیے اور جو اہل علم نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان حروف مقطعات کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ قرآن مجید انہی حروف سے مرکب ہے، بنا ہوا ہے، یعنی قرآن کی جو سورتیں ہیں، آیتیں ہیں، ان کے اندر یہی حروف اور الفاظ ہیں جو کہ اہل عرب کا کلام ہے۔ اہل عرب کی جو زبان ہے، عربی زبان، اسی زبان کے اہل عرب کا جو کلام ہے، عربی کلام، اسی کلام سے قرآن کی آیتیں، قرآن کی سورتیں بنی ہوئی ہیں، انہی الفاظ و حروف کا مجموعہ ہے۔ لیکن اہل عرب میں سے کوئی بھی ایسا کلام نہ لا سکا، اور جب اہل عرب سے یہ ممکن نہ ہوا تو جو اہل عجم ہیں، جو عجمی لوگ ہیں، غیر عرب، ان سے تو بدرجہ اولا یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ قرآن مجید کے جیسا کلام پیش کر سکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ چیلنج دیا ہے، یہ قرآن کا چیلنج ہے کہ بعض لوگ جو اس گمان میں ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ انسان کا کلام ہے، یہ اسلام کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ اگر یہ انسان کا کلام ہوتا، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تو یہ کلام عربی میں ہے، عربی زبان والے جو دوسرے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کہتے ہیں، بڑا ماہر کہتے ہیں، وہ بھی اس طرح کا کلام پیش کر سکتے تھے، تو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان کا عاجز آ جانا اس طرح کا کلام پیش کرنے سے یہ اس بات کی قطعی اور یقینی دلیل ہے کہ قرآن مجید خالص اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، نہ یہ کسی فرشتے کا کلام ہے اور نہ ہی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، بلکہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، کلام پاک ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ تلک اصل میں وہ کے معنی میں ہوتا ہے اور ترجمہ سلیس کرنے کے لیے یہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے سیاق و سباق کے حساب سے۔ ذالکا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ، اور تلکا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کے معنی میں۔ آیات یہ جمع ہے آیتن کی، آیت نشانی کو کہتے ہیں، علامت کو کہتے ہیں، اور آیت قرآن مجید کی صورتیں جو ہیں وہ آیتوں کا مجموعہ ہیں، تو اس آیت کو بھی آیت کہتے ہیں۔ کتاب مینس کتاب، اور مبین مینس واضح، روشن، کھلا ہوا، اور بات کو کھول کھول کر پورے طریقے سے بیان کرنے والا، اس کو مبین کہتے ہیں۔ کتاب کی صفت ہے تو قرآن مجید کی یہ صفت ہوئی کہ وہ مبین ہے، روشن کتاب ہے،
واضح کتاب ہے اور باتوں کو کھول کر اور پورے طریقے سے بیان کرنے والی کتاب ہے۔ تو الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، ترجمہ ہوا الف لام را، اس لیے کہ اس کا کوئی ترجمہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ کے، تو ایسے ہی اس کو پڑھیں گے الف لام را۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو بات کو پورے طور پر بیان کرنے والی ہے، یا یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ کتاب مبین قرآن مجید کو کہا، کتاب مبین سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، اس لیے اس کو کتاب مبین کہا کہ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو کہ حلال و حرام، شریعت کے حدود و قیود اور ان تمام امور اور باتوں کو بیان کرتی ہے جو انسانوں کی زندگی میں پیش آتی ہیں۔ قرآن مجید انسان کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں ایک معتدل، سیدھا سادھا، فطری اور آسان ترین نظام پیش کرتا ہے، اس لیے قرآن مجید کو کہا کتاب مبین۔ قرآن جو تعلیمات، جو ہدایات، جو پیغامات، جو احکام، جو نظام پیش کرتا ہے وہ سیدھے سادھے، معتدل، سچے اور آسان ہیں، فطری ہیں۔ اس کے اندر پیچیدگی نہیں ہے بلا وجہ کی، اس کے اندر غموض نہیں ہے، اس کے اندر صراحت ہے، وضاحت ہے، سرلتا ہے، آسانی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس لیے اس کو کہا کتاب مبین۔ کتاب مبین اس لیے بھی ہے کہ اس کی جو باتیں مجمل ہیں تو اس کی تفصیل حدیث کے اندر، سنت کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ وہ حدیث اور سنت جو کہ صحیح سند سے ثابت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو کہتے ہیں، جو حقیقت میں اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ جس طرح سے قرآن وحی ہے اسی طریقے سے حدیث، سنت بھی وحی ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کا جو پیغام ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، خود قرآن کی آیتوں سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، سورہ یوسف کی دوسری آیت، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اس کو قرآن بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ اِنَّا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے۔ اِنَّا میں بے شک کا معنی ہے، انزلنا ہو ہم نے نازل کیا، انزل ينزل انزال، نازل کرنا، اتارنا۔ قرآنًا عربیہ سے پہلے ہو ہے، اِنَّا انزلنا ہو، ہم نے نازل کیا ہے اس کو یعنی اس کتاب کو، جس کا ذکر پہلی آیت میں آیا ہے، کتاب مبین۔ تو ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اتارا ہے، قرآنًا عربیًا، قرآن بنا کر عربی زبان میں۔ یہ جو کتاب مبین ہے، اس کو ہم نے قرآن بنایا ہے، اس کو قرآن کا نام دیا ہے، اور یہ عربی زبان میں ہے، اس لیے کہا قرآنًا عربیًا، قرآن عربی ہے یہ کتاب جو ہے یہ قرآن عربی ہے، یعنی قرآن مجید ہے اس کا نام، اور یہ عربی زبان میں ہے۔ لعلکم تعقلون، اچھا قرآن جو ہے یہ قرأ یقرأ سے ہے، قرأ یقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، تو چونکہ قرآن کریم پڑھنے کی بھی کتاب ہے، قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ اسی کتاب کو پڑھا جاتا ہے، نماز میں بھی اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، برکت کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، شفا
حاصل کرنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، عبادت کے طور پر بھی پڑھا جاتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید کو قرآن مجید کہتے ہیں. قرآن پڑھنے سے ہے، قراءت سے ہے. اور اس سے پہلے جو کتاب مبن گزرا کتاب، یہ کتبہ یکتبو سے ہے، لکھنے کے معنی میں ہوتا ہے. تو کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لکھا جاتا ہے، اس میں باتیں لکھی جاتی ہیں، علوم لکھے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے لعلکم تعقلون. لعل تاکہ کے معنی میں ہے. لعل مینس شاید ہوتا ہے، یہاں پر ہے تاکہ کے معنی میں. تاکہ لعلکم تاکہ تم لوگ، کم کا کی جمع ہے، لعلکم تاکہ تم لوگ، تعقلون سمجھ سکو. تعقلون یہ عقل یعقلو سے، عقل یعقلو عقل سمجھنے کو کہتے ہیں. عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے. تو تعقلون تعقلو کی جمع ہے. لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اس کو یعنی اس کتاب کو قرآن بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو. اس کے پہلے مخاطب اہل عرب ہیں، عرب کے لوگ ہیں. اولین مخاطب وہی ہیں، سب سے پہلے انہی کو خطاب کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد دنیا کے تمام لوگ مخاطب ہیں. تو اس لیے اہل عرب کو خطاب کر کے کہا کہ تاکہ تم سمجھ سکو، اور پھر تمہارے واسطے سے دوسرے لوگ اس کو سمجھیں. یہاں پر یہ معنی اس میں چھپا ہوا ہے. اہل عرب قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو، اور پھر تمہارے واسطے سے تمہارے ذریعے سے جو دنیا کے دوسرے لوگ ہیں وہ سمجھ سکیں. آسمانی کتابوں کے نازل کیے جانے کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے. اس لیے اللہ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا تاکہ ان کے ذریعے سے انسان ہدایت کے راستے پر آ جائے. اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں اس کو رہنمائی ملے. اس کے ذریعے سے جنت کا راستہ وہ جان سکیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا ہے. اور یہ جو مقصد ہے یہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ کتاب اسی زبان میں نازل ہو جس کو وہ سمجھ سکیں. یعنی کتاب کے یعنی آسمانی کتاب کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے وہ مقصد تبھی پورا ہو سکتا ہے جب اس کتاب کو اس زبان میں اتارا جائے، بھیجا جائے جس کو لوگ سمجھتے ہوں. لوگوں کی جو زبان ہے، لوگوں کی جو جس زبان میں سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، اسی زبان میں اس کتاب کو اتارا جائے. اسی لیے ہر آسمانی کتاب قومی زبان میں نازل کی گئی ہے. جس قوم کی جو زبان تھی اسی زبان میں کتاب ان کے اوپر نازل کی گئی. توریت، انجیل، زبور، جو بھی کتاب آسمانی کتاب ہیں جس قوم پر نازل کی گئی اس قوم کی زبان ہی میں نازل کی گئی تاکہ وہ سمجھ سکے. چونکہ اس قوم کی ہدایت مقصود تھی اس لیے اس قوم کی زبان میں اس کتاب کو نازل کی گئی. قرآن کریم کے اولین مخاطب، سب سے پہلے مخاطب چونکہ عرب تھے اس لیے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا گیا. قرآن کو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا؟ تو اس کی وجہ ہے کہ چونکہ قرآن جہاں پہلے پہل نازل ہوا اور سب سے پہلے قرآن میں جس کو خطاب کیا گیا ہے جس قوم کو، وہ عربی قوم تھی، عربی زبان بولنے والی تھی. اس لیے عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا تاکہ عرب کے لوگ سمجھ سکیں اور اس سے ہدایت اور نصیحت حاصل کر سکیں. اگر
عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا جاتا تو پھر عرب کے اوپر حجت تمام نہیں ہوتی۔ عرب کے لوگ کہتے کہ چونکہ یہ کتاب ہماری زبان میں نہیں ہے اس لیے ہم اس کے مخاطب نہیں ہیں، ہم اس کے پابند نہیں ہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم کیسے اس سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ ان کو بہانہ مل جاتا کہنے کا، وہ عذر تلاشتے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا گیا، ورنہ عرب کے لوگ کہہ سکتے تھے کہ اگر ہماری ہدایت مطلوب تھی، مقصود تھی، تو ہماری زبان میں قرآن کو نازل ہونا تھا، دوسری زبان میں کیوں نازل کیا؟ تو اس لیے عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا تاکہ وہ بات کو سمجھ سکیں اور ہدایت پا سکیں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 44 میں اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی عجمی زبان میں نازل کیا ہوتا تو عرب کے لوگ کہتے کہ اس کی آیتوں کو ہماری زبان میں کیوں نہیں بیان کیا گیا۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ عربی زبان میں قرآن مجید کو کیوں نازل کیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے یہ دنیا کی سب سے فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ فصاحت و بلاغت میں اور بیان میں اور معانی میں عربی زبان کا کوئی دوسری زبان کسی سطح پر مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عربی زبان انتہائی فصیح و بلیغ زبان ہے، اس کے سامنے ساری زبانیں ہیچ ہیں۔ گرچہ ساری زبانیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ نے اور بھی زبانوں میں اپنی آسمانی کتابوں کو نازل کیا ہے، لیکن تمام زبانوں میں عربی زبان کو جو مقام حاصل ہے فصاحت و بلاغت اور بیان اور معانی کے اعتبار سے وہ کسی اور زبان کو حاصل نہیں ہے۔ عربی زبان کے اندر بہت زیادہ گہرائی ہے، گہرائی ہے، وسعت ہے، کشادگی ہے۔ عربی زبان کے دامن میں وہ تمام افکار اور معانی سما جاتے ہیں جو انسانی دل و دماغ میں پائے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ قرآن مجید آخری آسمانی ہدایت کی کتاب تھی، اس کے بعد کسی اور کتاب کو نازل نہیں ہونا تھا، اس لیے دنیا کی سب سے بہترین زبان میں عربی زبان کو نازل کیا گیا۔ اور الحمدللہ ہم آج دیکھ سکتے ہیں کہ عربی زبان آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے جب قرآن مجید نازل ہوا، جس حالت میں یہ زبان تھی اسی حالت اور کیفیت میں آج بھی زبان موجود ہے۔ اسی طرح سے عربی زبان کو آج بھی بولا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، یہ زبان آج بھی زندہ ہے اور رائج ہے۔ عرب کے بہت سارے ممالک ہیں اور تمام ممالک میں عربی زبان بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے اور قرآن مجید کی ایک خصوصیت اور خوبی ہے۔ عربی زبان میں نازل کیا اللہ رب العالمین نے، اور عربی زبان الحمدللہ آج تک زندہ جاوید ہے اور قیامت تک رہے گی، قرآن بھی قیامت تک رہے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے عربی زبان کو چنا قرآن مجید کے لیے، جو کہ سب سے فصیح اور بلیغ زبان ہے اور جو بیان اور معانی کے اعتبار سے سب سے عمدہ زبان ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب یعنی قرآن مجید سب سے بہترین زبان میں یعنی عربی زبان میں سب سے بہترین رسول پر یعنی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بہترین فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام کے واسطے سے سب سے بہترین زمین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سب سے بہترین مہینہ یعنی رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے اس کتاب کو، قرآن مجید کو، ہر اعتبار سے اور تمام لحاظ سے شرف اور کمال حاصل ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3، نحن نقص علیک احسن القصص، نحن نقص علیک
احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 3۔ ہم آپ کے لیے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، نحن ہم، نقص بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، احسن القصص سب سے بہترین قصہ۔ نحن مینس ہم، انا کی جمع ہے نحن، انا مینس میں، نحن ہم۔ نقص قصہ یقص کا جب صلہ علی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، پیش کرنا، ذکر کرنا۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ کے سامنے، آپ پر، احسن القصص سب سے بہترین قصہ۔ احسن حسن سے ہے، حسین سے ہے، حسن اچھائی کے معنی میں ہوتا ہے، حسین اچھا کو کہتے ہیں، احسن سب سے اچھا، اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد ہے القصص، یہ قصص جو ہے یہ مصدر ہے، قصہ یا قصوں سے، اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے لگنا، اور عام طور سے اسی چیز کے پیچھے انسان لگتا ہے جو چیز بہت ہی دلچسپ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے، چاہے یہ قصہ ہو یا کوئی بھی قصہ ہو، وہ محض ایک کہانی یا افسانہ نہیں ہے جو عام طور سے لوگ تفریح طبع کا سامان سمجھتے ہیں، سن لیا، تفریح ہو گئی اور بھلا دیا گیا، بلکہ ماضی میں جو واقعات گزر چکے ہوتے ہیں ان کے بیان کو قصہ کہا جاتا ہے قرآن مجید کی روشنی میں، جس کا مقصد ہوتا ہے عبرت و نصیحت حاصل کرنا، عبرت و نصیحت کا سامان بنے، اس لیے قرآن مجید میں قصے اور واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک بہترین قصہ یہ ہے، قصہ یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو قرآن میں احسن القصص سب سے بہترین قصہ قرار دیا۔ جتنے بھی قصے اور واقعات بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں، ان میں سے بہترین قصہ ہے یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ تو کہا نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کو وحی کے ذریعے آپ پر نازل کر کے، یعنی یہ جو قصہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس قرآن کو بذریعہ وحی آپ پر نازل کر کے، اس قرآن کو وحی کے ذریعے سے آپ پر نازل کر کے اس بہترین قصے کو آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کہا بما اوحینا الیکا، اوحا یوحی کا ایحا کا مطلب ہوتا ہے وحی کرنا، الیکا آپ کی طرف، ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے، ھذا القرآن اس قرآن کو، اسی میں سے یہ قصہ ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ جو قرآن ہے جو بذریعہ وحی آپ پر اتارا جا رہا ہے اسی میں سے یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہا بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک آپ اس سے پہلے غافلوں میں سے تھے، یعنی بے خبروں میں سے تھے۔ وَإِن كُنْتَ گرچہ آپ تھے، من قبلہ اس سے پہلے، وَإِن ان اگرچہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور انا جو ہوتا ہے بے شک کے معنی میں ہوتا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، بعض نے اس کا ترجمہ اگرچہ آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے، یا بعض نے یہ کہا ہے کہ اور بے شک آپ اس سے پہلے
بے خبر لوگوں میں سے تھے۔ کنتا جو ہے یہ کانا سے ہے، کانا تھا کے معنی میں ہوتا ہے۔ کنتا آپ تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، قبل پہلے کو کہتے ہیں، من الغافلین غافلوں میں سے، یعنی بے خبر لوگوں میں سے۔ مطلب یہ کہ اس قصے کے بارے میں آپ کو پہلے علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، جیسے کہ دوسرے لوگ بے خبر تھے عرب کے لوگ اس قصے سے، اسی طرح سے آپ بھی اس قصے سے بے خبر تھے، آپ کو علم اور جانکاری نہیں تھی۔ ہم بیان کر رہے ہیں، اب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے۔ تو اس لیے کہا غافلین، غافل کی جمع ہے، جس کو خبر نہیں ہوتی ہے اس کو غافل کہتے ہیں۔ تو چونکہ آپ کو اس قصے کے بارے میں پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، اس لیے غافل کا لفظ استعمال کیا آپ کے لیے، ورنہ غافل کا جو بدیہی معنی ہوتا ہے غفلت کا شکار آدمی، وہ مراد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غفلت کے شکار نہیں تھے، نعوذ باللہ، غافل نہیں تھے۔ یہاں پر اس معنی میں کہ آپ لا علم تھے، ناواقف تھے اس قصے سے، ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کا ترجمہ ہوا کہ ہم آپ کے لیے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، اس قرآن کو بذریعہ وحی آپ پر نازل کر کے، بے شک آپ اس سے پہلے اس سے بے خبر تھے۔ قرآن کریم کے ان الفاظ سے کہ آپ اس کے بارے میں پہلے سے نہیں جانتے تھے، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، غیب داں نہیں تھے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے، غیب داں ہوتے، یعنی خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی، تو پھر اللہ رب العالمین یہاں پر آپ کو غافل یعنی بے خبر قرار نہ دیتا۔ آپ کو کہا کہ آپ بے خبر تھے اس قصے سے، اس کا مطلب ہوا کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ غیب کا علم ہوتا تو یہ قصہ آپ پہلے سے جانتے ہوتے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے یہ سچا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ کسی کے شاگرد نہیں تھے، کوئی آپ کا معلم نہیں تھا کہ اس استاذ معلم سے سیکھ کر آپ یہ بیان کر دیتے، اور نہ ہی کسی اور سے آپ کا کوئی ایسا رشتہ یا تعلق تھا کہ جس سے سن کر تاریخ کا یہ واقعہ پوری تفصیلات کے ساتھ، جزئیات کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے نشر کر دیتے، پیش کر دیتے۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کی گئی آپ کے اوپر، آپ پر وحی نازل کی گئی، جس کے ذریعے سے آپ کو اس کا علم ہوا اور پھر آپ نے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا، ورنہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا۔ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، یہ کیا ہے؟ گزری ہوئی جو خبریں ہیں، جو احوال ہیں، جو واقعات ہیں، جو یوسف علیہ السلام کی زندگی میں، ان کے دور میں پیش آئے تھے، جو ان سے متعلق تھے، ان کا حقیقی اور واقعی بیان ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ اس واقعے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حسد اور عناد کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت و تائید کیسے آتی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کا جو نفس ہے، نفس امارہ، اس کی کیا کیا شورش ہوتی ہے، یلغار ہوتی ہے، کیا حملہ ہوتا ہے اس کی طرف سے انسان کے اوپر، اور اللہ کا کرم نہ ہو تو انسان بچ نہیں پائے۔ اس سورہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سرکشی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس طرح سے اور بھی جو انسانی عوارض اور حوادث ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کا بیان دلچسپ طریقے سے اور بہت عمدہ طور سے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔
اس لیے قرآن مجید میں اس قصہ کو، یوسف علیہ السلام کے قصہ کو احسن القصص، بہترین بیان، بہترین قصہ، بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ اس لیے بھی احسن القصص، بہترین قصہ یوسف کو کہا گیا ہے کہ اس قصہ کو بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ انتہائی بلیغ ہے، اور اس کے ذکر کرنے کا جو اسلوب ہے وہ غایت درجہ فصیح ہے، بے انتہا فصیح ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مضمون میں جو خبریں، جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بالکل سچی ہیں۔ اس کے اندر جو علم و حکمت اور نصیحت کے موتی بکھیرے گئے ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں اور بڑے کام کے ہیں، تو اس لیے اس کو احسن القصص کہا گیا، بہترین قصہ قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 2 میں کہا کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، یعنی قرآن کو اللہ نے جو نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے اسی کو فائدہ ہوگا جو کہ غور سے قرآن مجید کو سنے گا یا پڑھے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کو دلچسپی ہوگی قرآن مجید پڑھنے کی، قرآن مجید سننے کی، قرآن مجید سمجھنے کی، وہ اس میں تدبر کرے گا، اسی کو قرآن مجید سے فائدہ ہوگا۔ جو اس طرح سے قرآن مجید کو نہ پڑھے گا نہ سنے گا تو وہ قرآن پڑھتا رہے گا لیکن اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا لعلکم تعقلون، شرط ہے قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو سمجھ کر پڑھا جائے اور غور سے اچھی طرح سے اس کو پڑھا جائے اور سنا جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اللہ نے جو فرمایا کہ ہم قصہ بیان کرتے ہیں، قصہ بیان کرنا یہ ایک اسلوب ہے، یہ ایک وسیلہ ہے تعلیم و تربیت کا، اور یہ بڑا ہی کامیاب اور کارگر وسیلہ ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور خاص طور سے بچوں کو، طلباء کو، عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال بیان کرنا، قصہ بیان کرنا، واقعہ بیان کرنا مناسبت سے یہ بہت ہی اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قصے بیان کیے ہیں، اور یہاں بھی یوسف علیہ السلام کا قصہ جو بیان کر رہا ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ احسن القصص، سب سے بہترین قصہ اس کو جو کہا گیا ہے، اس لیے کہ آپ جب یہ قصہ شروع سے آخر تک پڑھیں گے تو بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اندر موڑ آئیں گے، بہت سارے مراحل ہیں اس کے اندر، ایک آزمائش سے دوسری آزمائش، تیسری آزمائش، اس طرح سے آزمائشوں کا سلسلہ ہے اس قصے کے اندر جو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس میں پیش آئے۔ پھر اسی طریقے سے آزمائش سے گزرتے گزرتے اللہ رب العالمین کا احسان، اس کا انعام اور نعمت، اس سے بھی سرفراز ہوئے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اس کا ذکر ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں، مرحلے ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ لگتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام بہت غمگین ہیں، بہت افسردہ ہیں، نا امیدی والی کیفیت اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اس کے اوپر طاری ہو جاتی، لیکن پھر اللہ رب العالمین جو ہے نا اس مایوسی، نا امیدی اور غم کے ماحول کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ ہم اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کسی کے غلام ہو جاتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے، اور پھر آپ نہ صرف یہ کہ آزاد ہوتے ہیں بلکہ بادشاہ وقت، حاکم وقت بنا دیے جاتے ہیں۔ اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں بھائیوں سے جدائی ہوتی ہے اور باپ سے جدائی ہوتی ہے، باپ بیٹے میں جدائی ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ سب مل جاتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس میں قحط سالی کا بھی بیان ہے، خوشحالی کا بھی بیان ہے اس قصے کے اندر، خوف اور دہشت کا عالم بھی اس میں جو ہے نا سین ہمیں نظر آتا ہے، اور امن و امان کا بھی اس کے اندر ہمیں منظر نظر آتا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف پہلو ہیں اس قصے کے اندر، تو اس لیے اس کو حسن القصص
سب سے بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو اپنا سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اذ قال یوسف، اذ یعنی جب، قال کہا، یوسف نے، اذ قال یوسف جب یوسف نے کہا، لأبیہ اپنے والد سے، اپنے باپ سے، کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے ابو جان، یا مینس اے اور ابتی ابو جان، پیارے ابو جان، انی رأیتو، انی بے شک، رأیتو میں نے دیکھا ہے، انی رأیتو بے شک میں نے دیکھا ہے، رأى یرا سے ہے، کیا دیکھا ہے؟ 11 کوکبا، 11 کوکبا، 11 کوکبا ستارے، 11 ستاروں کو دیکھا ہے۔ کوکب ستارہ، اس کی جمع ہوتی ہے کواکب۔ 11 11، 1 10، 11 11، 11 کوکبا 11 ستاروں کو دیکھا ہے، والشمس اور سورج کو دیکھا ہے، والقمر اور چاند کو دیکھا ہے، شمس من سورج، قمر من چاند، رأیتہم میں نے ان سب کو دیکھا ہے، 11 ستارے اور سورج اور چاند، رأیتہم میں نے ان سب کو دیکھا ہے، لی ساجدین کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، لی مجھے، میرے لیے، ساجدین ساجد کی جمع ہے، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والا، سجدہ یسجدو سے، اس کی جمع ہے ساجدین، تو میں نے ان سب کو دیکھا ہے کہ وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ تو یہ ہوا آیت نمبر 4 کا ترجمہ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے، جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام سے اپنا خواب اس میں بیان کیا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج سب سجدہ کر رہے ہیں۔ کیوں بیان کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ خواب؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے علم اور فضل کے معترف تھے، معتقد تھے، جانتے تھے کہ ہمارے والد یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے ہیں، بڑے فضل والے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ بھی جانتے تھے یوسف علیہ السلام کہ میرے والد یعقوب علیہ السلام جو ہیں میرے لیے بہت ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں، انتہائی شفیق اور مہربان والد ہیں۔ یہ اپنی زندگی میں ظاہر پاتے تھے، عیاں پاتے تھے اپنے والد کے تعلق سے، تو اس لیے سوچا کہ اپنے والد کو یہ خواب بیان کر دوں، اور انہوں نے بیان کر دیا، تاکہ اگر اس میں کوئی نقصان کا پہلو ہو، آئندہ کوئی نقصان آنے والا ہو، تو اس سے بچنے میں میرے والد میری مدد کر سکے، اس خواب کی تعبیر بیان کر کے، کیونکہ وہ علم والے ہیں، مجھے پہلے سے آگاہ کر دیں، خبردار کر دیں، اور میں کسی بھی طرح کے نقصان سے بچ جاؤں۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ خواب ذکر کیا۔ 11 ستاروں سے مراد یہاں پر یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، جو سوتیلے بھائی تھے، ان کے 11 بھائی، وہ مراد ہیں 11 ستاروں سے، اور سورج اور چاند سے مراد یوسف علیہ السلام کے والدین، ماں باپ ہیں، جیسا کہ آگے معلوم ہوگا کہ اس خواب کے 40 سال کے بعد ملک مصر میں یوسف علیہ السلام کے والدین اور 11 بھائیوں کو جمع کیا گیا، وہ سب جمع ہوئے، اور یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں ان سبھوں نے ان کے لیے سجدہ کیا،
جو کہ اس وقت ان کے دین میں جائز تھا۔ اب ہمارے دین اسلام میں کسی طرح سے بھی سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، نہ عبادت والا سجدہ نہ تعظیمی سجدہ، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے اسلام کے اندر، یہ شرک ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنا۔ اس وقت اس دین میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے وقت بھی ہوا تھا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، لیکن اب دین اسلام میں جائز نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی طرح کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال آیت نمبر 4 میں اسی کا بیان ہے، اسی خواب کا بیان ہے، اور یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 5ویں آیت آج کی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ قال یا بنی، کہا انہوں نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، قال کہا، کیا کہا؟ یا بنی، اے میرے بیٹے، یا مینس اے بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ قال یا بنیا، انہوں نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہ اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اپنا خواب بیان مت کرنا، لا تقصص، قصہ یا قصو اس سے پہلے گزرا ہے نا، قصوں میں قصہ بیان کرنا، لا تقصص بیان مت کرنا، نہیں کا صیغہ ہے، لا منس نہیں، لا تقصص بیان مت کرنا، رؤیاک اپنا خواب، رویا خواب، رویا منس خواب، اپنا خواب بیان نہ کرنا، رؤیاک رآ یرا سے ہے دیکھنے کے معنی میں، تو چونکہ خواب کو دیکھا جاتا ہے اس لیے رویا کہتے ہیں خواب کو۔ لا تقصص رؤیاک، اپنا خواب بیان نہ کرنا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، اخوہ اخوتن بھائیوں کے معنی میں ہے، اخ کی جمع ہے اخوہ، اخوان بھی اور اخوہ بھی جمع ہوتی ہے اخ کی۔ تو لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائی پر اپنا خواب بیان نہ کرنا، اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا خواب ذکر نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازشیں رچیں گے، تمہارے خلاف مکر و فریب کریں گے۔ فیکیدوا لک کیدا، قید سے ہے، قید مکر کرنا، فریب کاری کرنا، سازش رچنا۔ فیکیدوا اصل میں یکیدونا تھا، ان کو حذف کر دیا گیا، فیکیدون لک کیدا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسان انسان کا عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، بے شک شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے لیے اس خواب کی تعبیر بالکل واضح اور صاف تھی، جیسے ہی سنا خواب یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بڑا مقام عطا کرے گا اور علم و فضل سے نوازے گا، اور ان کے تمام بھائی ان سے مقام میں کمتر ہوں گے، اور ایک دن ان سب کو ان کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اس لیے ڈر ہے کہ اگر خواب کا ان کے سوتیلے بھائیوں کو پتہ چل گیا تو وہ انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے انہیں نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کریں، کیونکہ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوگی کہ ان کے بھائیوں کو ان کے خلاف اکسائے اور انہیں ایسی بات پر آمادہ کرے جو یوسف علیہ السلام کے لیے نقصان دہ ہو۔ یعقوب علیہ السلام کا یہ اندیشہ درست ثابت ہوا، چنانچہ بعد میں فی الواقع ایسا ہی ہوا، ان کے بھائیوں نے سازشیں کی اور ان کو قتل کرنا چاہا، اور پورا بیان آگے آئے گا۔ تو اسی اندیشے اور خدشے کے پیش نظر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو منع کیا تھا اور کہا تھا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب بیان نہ کرنا۔ اور اس کی وجہ بتائی کہ شیطان جو ہے نا انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ انسان کو ہمیشہ بہکانے، گمراہ کرنے میں اور حسد اور بغض میں
جو ہے مبتلا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور طاق میں لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جب سنیں گے ان کے سوتیلے بھائی کہ کیا نعمت ملنے والی ہے یوسف علیہ السلام کو، تو وہ حسد کریں گے، جلن کریں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نعمت جب تک کہ حاصل نہ ہو جائے اور ظاہر نہ ہو جائے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بعض لوگ بری نظر والے ہوتے ہیں، حاسد ہوتے ہیں، حسد کرنے والے ہوتے ہیں، تو جب تک کہ نعمت حاصل نہ ہو جائے اور ظاہر نہ ہو جائے یوں ہی اسے عیاں اور ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک اہم بات اہل علم نے کہی ہے اس آیت سے۔ مفسر ابن العربی کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بھائی اور دوسرے رشتہ دار حسد کرتے ہیں۔ یہ بات پائی جاتی ہے کہ انسان سے اس کے بھائی اور دیگر رشتہ دار حسد کرتے ہیں، یہ بات معلوم ہوئی۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر جانتے تھے، اس لیے سنتے ہی انہوں نے خواب کی تعبیر جو ہے وہ سمجھ گئے۔ اس کا اچھا اثر بھی پڑا۔ یعقوب علیہ السلام نے مشورہ بھی دیا اپنے بیٹے کو اور منع کیا اور کہا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بھی اچھا ہو، لیکن بھائی اپنے بھائی کے لیے ایسا چاہے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن باپ ضرور چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بھی آگے بڑھ جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے جو خیر خواہانہ مشورہ دیا اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس طرح سے چونکہ وقت ہو گیا ہے، اسی پر آج کا درس، آج کی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں یہ پورا قصہ دھیرے دھیرے بالتدریج انشاءاللہ ہمارے سامنے آتا رہے گا اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازے، جو نعمتیں موجود ہیں ان کو قائم اور دائم رکھے، ان پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو حسد سے اور نظر بد سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔ الحمدللہ اس میں کافی معلومات اور کافی سبق آموز چیزیں آپ کو پتہ چل رہی ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھی بہترین انداز ہے قصے کو بیان کرنے کا۔ تو میرے حساب سے یہ جو تفسیر کے ذریعے سے قصے کی تفصیل جان رہے ہیں، اب اس کو ریکارڈ کریں، اس کو جو فیس بک پہ سے اپلوڈ کرتے ہیں اس کو بار بار سنیں اور اپنے بھی نوٹس بنا کے رکھیں، تاکہ جو بھی ہم اس میں وزڈم ہے، وزڈم کی باتیں ہیں اور حکمت کی باتیں ہیں اور جو اس سے معلوم کو استعمال اور موقع بھی ہے تو اپنے سوالات کو کلیئر ہو جائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آج انٹرنیٹ جو ہے